ذوالحجہ میں 72 آدمی مدینہ سے آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ ساتھ لے کر گئے، وہ مسلمان نہیں تھے، اور اب انہوں نے پہاڑ ہٹا دیے ہیں۔ وہاں مینا میں ایک مسجد پرانی سی نظر آتی ہے، جو پیدل جائیں گے نا، تو میں نے تو وہاں نماز بھی پڑھی ہے، اذان بھی دی ہے، جماعت بھی میں نے کرائی ہے، کوئی بھی وہاں نہیں تھا تو شرطے آ گیا تو ان کو میں نے جماعت کروائی تھی۔ میں پیدل چلا گیا تھا عزیزیہ سے، وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا وہ میں نقشہ اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں مدینے کے ساتھی اکٹھے ہوئے 72، 2 عورتیں ام منی ام عمارہ اور 70 مرد، اور ادھر میرے نبی اور آپ کے چچا عباس، گپ اندھیرا، رات کا آخری حصہ۔ تو حضرت عباس نے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی، یہ ہم بنو ہاشم اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہے ہیں، دشمنوں سے اس کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ تم اگر یثرب نام تھا، یثرب غم کو کہتے ہیں، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو پھر اس کی حفاظت کرو گے، اگر نہیں کر سکتے اور کل کو چھوڑ دو گے تو آج ہی چھوڑ دو۔ تو ایک صحابی ہیں اسد بن زرارہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں، ایسا جواب دوں گا کہ آپ کے چچا کی کوئی توہین نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا دو۔ تو کہنے لگا عباس، چوڑیاں تو ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی جنگوں میں پروان چڑھے ہیں اور تلواروں کی جنجناہٹ ہمارے نغمے میں رہے ہیں، تو کسی ایسے آدمی کو اپنا سردار بنانا جس سے قوم نکال دے کوئی آسان کام ہے عرب کے ماحول میں؟ کسی ایسے دین کو قبول کرنا جسے سب عرب نے رد کر دیا ہو آسان ہے عرب کے ماحول میں؟ جب ہم یہ کر چکے ہیں تو حفاظت بھی کر کے دکھائیں گے۔ تو کہ یا رسول اللہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ تو ایک دم ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عباس بن مرداس، وہ عباس بن عبد المطلب چچا، عباس بن مرداس ان میں سے مدینے والوں سے، مدینے والوں تو کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ یاد رکھو، اگر اس کو لے جاؤ گے تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے مال اموال لٹیں گے، سارا عرب مل کے تم پہ حملہ کرے گا، کر لو گے برداشت؟ تو لے جاؤ، اور نہیں تو ابھی چھوڑ دو۔ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مالانا، اگر یہ سب کچھ ہو جائے، ہم لٹ جائیں، پٹ جائیں، تج ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ملے گا کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا تمہیں حکومت ملے گی، آپ نے کہا تمہیں جنت ملے گی۔ کہنے لگا واہ واہ، پھر تو سستا سودا ہے، اپنی شرطیں بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر حال میں میری مانو گے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ کتنی آج کی نسل ہے، کیوں نہیں یہ کرتے ہو؟ میرے نبی کی سنت ہے، جی دل نہیں کرتا، کہتے ہیں دل نہیں کرتا۔ میرے نبی نے یہ پتہ پہلے دن کاٹ دیا کہ جی چاہے یا نہ چاہے میری اطاعت کرو گے، میری مانو گے، اپنے جی کو نکال دو بیچ میں سے، ورنہ گمراہ ہو گئی۔ تو تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے جی کو بیچ میں سے نکال دو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ورنہ جہنم کے کھڈے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر، وہ کتنا رو کے گئے اپنی امت کے لیے۔ تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، جی چاہے یا نہ چاہے میری مان کے چلو گے۔ تنفقون علی فی العسر والیسر، تنگی اور فراخی میں میرے اوپر مال خرچ کرو گے، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو، بھلائی کو پھیلاؤ گے، برائی کو مٹاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، لوگوں کی لان تان سن کر اللہ کی اطاعت سے نہیں ہٹو گے، لوگوں کی لان تان، لوگ تانے دیں گے، کیا کیا کہیں گے۔ میں جب آج سے 52 سال پہلے جب میں اللہ نے مجھے میڈیکل سے موڑا اور میں نے مدرسے میں جانے کا کہا تو پورا خاندان 6 مہینے صرف میں ٹارگٹ ہوتا تھا، گالیاں، تانے، رائمنڈ والوں کو گالیاں، مولویوں کو گالیاں، مجھے گالیاں، میں تو ان کی اولاد تھا پھر مجھے بھی گالیاں۔ تو پرواہ نہیں کرو گے، ڈٹ کے چلو گے، جم کے چلو گے۔ ان کا جی اور کچھ، تو بس اور کچھ نہیں۔
کا ہاتھ بڑھائیں. تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو 2 صحابہ نے پہل کے لیے دوڑ لگائی، ایک برا بن معرور، ایک ابو الحسن بن تیہان. تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ برا بن معرور کا ہاتھ پہلے پڑا، اور بعض فرماتے ہیں ابو الحسن بن تیہان کا ہاتھ پہلے پڑا. اور میری رائے میں بھی یہی ہے کہ ابو الحسن بن تیہان وہ پہلے ان کا ہاتھ لگا، چونکہ انہوں نے پھر اس کے بعد ایک دم کہا یا رسول اللہ ایک بات ابھی بتا دیں، کل اللہ آپ کو فتح دے، عرب آپ کے تابع